آل والاکرام وحدہ لا شریک مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، جھوٹ ہمارے معاشرے کا ناسور بن چکا ہے۔ ایسا عمل جو مومن کے ایمان کے منافی ہے، شرعی لحاظ سے واضح حرام اور دخول جہنم کا سبب ہے، مگر پھر بھی نہ مسلمان جھوٹ بولنا چھوڑتے ہیں بلکہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہوئے غیروں کے دیکھا دیکھی سال میں ایک دن اپریل فول کے نام پر یکم اپریل کو جھوٹ بول کر یہ مذاق کے انداز میں دوسروں کو تنگ کر کے یہ پورا دن منایا جاتا ہے۔ کہ جس عمل کو شریعت نے حرام قرار دیا اور اس کو اپنانے والے جہنم میں داخل ہوں گے، ہم نے اس کے لیے سال میں ایک دن خاص کر دیا، اور جو ہمارا طرز عمل ہے اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ غیروں نے تو ایک دن خاص کیا، ہم تو ہر لمحے اس کو اپنائے ہوئے ہیں۔ اور اس کبیرہ گناہ کی بہت ساری ایسی قسمیں آج ہمارے اندر موجود ہیں جن کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید عدالت میں کوئی جھوٹی گواہی دے وہ تو جھوٹا ہے، مگر جو حاضر نہ ہو کسی سے کہہ کر حاضری لگوا دے، یہ کون سا گناہ ہے؟ اور ہم سمجھتے ہیں کہ کسی ادارے کی خریداری کی، اب پیمنٹ اس ادارے کی طرف سے کی جائے گی، آپ درست بل بنانے کی بجائے خالی بل کا تقاضا کریں کہ آپ ہمیں ساتھ جو ہے وہ بل خالی دے دیں، بس سائن اور اس پر سٹیمپ لگا دیں، تاریخ نہ ڈالیں، خالی بل دے دیں، آپ جتنا پیسہ بنتا ہے وہ بتائیں، وہ ہم سے کیش لے لیں، پھر اپنی مرضی سے جتنا چاہیں وہ بڑھا چڑھا کے وہ بل بنا کے وہ جو ہے وہ رقم وصول کر لیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دن رات جس ادارے کے لیے ہم مرتے ہیں اتنا تو ہمارا حق بنتا ہے۔ پٹرول ڈلوا لیتے ہیں مگر پرچی پہ بل نہیں بناتے، خالی پرچی لے لیتے ہیں کہ مالک سے جو ہے وہ اپنی مرضی کا رقم ڈال کے جو ہے وہ بل وصول کرو۔ ان کو تو بعض کچھ ایمان کی جس میں رمق واقعی ہے وہ غلط سمجھتے ہیں، مگر بعض ایمان کے دعوے دار حتیٰ کہ دین کی تبلیغ کرنے والے بھی غلط سابقوں اور لاحقوں کو بھی جھوٹ جو ہے وہ تو شمار نہیں کرتے۔ آج دیکھ لیں
کہ معاشرے میں کتنے لوگوں نے اپنے نام کے ساتھ جو ہے وہ ڈاکٹر لگا رکھا ہے، کتنے جو ہے وہ قاری ہے، کتنوں نے جو ہے وہ حافظ، ہر داڑھی والا جو ہے وہ عالم اور بلکہ علامہ۔ اس کو تو ہم جھوٹ ہی شمار نہیں کرتے۔ اور پھر برادری کہ اپنی ٹھاٹ بار بڑھانے کے لیے ہر کوئی جسے دیکھو وہ سید ہے، ہر کوئی ملک، ہر کوئی عوام، اور اس کو ہم جھوٹ ہی نہیں سمجھتے۔ اور جب چھٹی لینے کا معاملہ ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ چھٹی لینے کے لیے تو جھوٹ جو ہے وہ جائز ہے، اس کے بغیر تو جھوٹ نہیں بولیں گے تو چھٹی نہیں ملے گی۔ درخواست جو ہے وہ قابل قبول ہی تب ہوگی اگر ہم جھوٹ کا سہارا لیں گے۔ اور اسی طرح جو دیگر تمام عہدے ہیں، آج دیکھ لیں کہ آپ کے معاشرہ میں کس قدر جو ہے وہ لوگ اپنے آپ کو صحافی جو ہے وہ بنائے بیٹھے ہیں، کہ ہر ریڑھی رکشے والا جو ہے وہ اپنا صحافی بنا ہوا کہ میں صحافی ہوں۔ تو جو حقیقت نہیں ہے، آپ نے ان کا کوئی سابقہ لاحقہ بھی اپنے نام کے ساتھ چپکا لیا، تو یہ بھی میرے بھائی جھوٹ ہے، جسے نہ ہم جھوٹ سمجھتے ہیں نہ کہ گناہ کا کام سمجھتے۔ تو یاد رکھیے، یہ سنگین جرم اور کبیرہ گناہ ہے، بلکہ بڑے بڑے گناہوں میں نبی کریم علیہ السلام نے اس کو شمار کیا۔ کسی بھی اہم معاملے پر جب نبی کریم علیہ السلام خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، تقویٰ والی 3 آیات کی تلاوت فرماتے، جن میں اللہ سے ڈرنے اور حق اور سچ کی بات کہنے کا حکم ہے، اور ساتھ اللہ کی طرف سے یہ گارنٹی بھی ہے کہ اگر سچ بولو گے تو تمہارے معاملات کی اصلاح ہو جائے گی، کیونکہ شیطان بندے کو اکساتا ہے کہ جھوٹ بولنے سے بات جو ہے وہ بن جائے گی، اگر سچ بول دیا یا ان کو سچ پتہ چل گیا تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ ایمان کے دعوے دارو، اب تمہارا ایمان تقاضا کرتا ہے کہ تم نے ہمیشہ سچ بولنا ہے، لہذا تمہارا کام کیا ہے کہ تم نے سچ کا دامن نہیں چھوڑنا، سیدھی اور درست بات کہنی ہے۔ یاد رکھو، اگر میری بات مانتے ہوئے، میرا حکم مانتے ہوئے سچ بولو گے، یصلح لکم اعمالکم، تو معاملات بگڑیں گے نہیں، سچ بولنے سے میں معاملات کی اصلاح کر دوں گا، اور سچ اپنانے کی وجہ سے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا۔ تم سچ بولو گے، معاملات کی اصلاح بھی ہو جائے گی، تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ تم نے خود بھی ہمیشہ سچ بولنا ہے، اور جب بھی کبھی کوئی معاملہ آئے تو تم نے سچوں کی لسٹ میں سچوں کے ساتھ شامل ہونا ہے، سچوں کا ساتھ دینا ہے۔ جھوٹ کا سہارا لینے والوں کے ساتھ کسی رشتہ داری، کسی تعلق، کسی دنیاوی فائدے کی وجہ سے ان کا ساتھ نہیں دینا، ہمیشہ سچ بولنا ہے اور ہمیشہ سچے لوگوں کا ساتھ دینا ہے، ان کی تائید اور نصرت کرنی، نہ جھوٹ بولنا ہے، نہ کبھی جھوٹے کی حمایت کرنی ہے، بلکہ جس دین کے ہم پیروکار ہیں اس دین نے تو ہمیں جھوٹ سے بچانے کے لیے ظن سے بھی، بدگمانی سے بھی منع فرما دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایاکم والظن،
کہ کسی کے بارے میں از خود کوئی رائے قائم کرنے سے، کوئی گمان ذہن میں بٹھانے سے بچ جاؤ، رک جاؤ۔ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، کیونکہ اکثر جو تمہارا گمان ہوتا ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے، کہ کسی کی حالت دیکھ کر ظاہری از خود اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لینا کہ یہ جہاں کھڑا ہے یہ اس ارادے سے کھڑا ہوگا۔ تو اب آپ نے کوئی تحقیق نہیں کی، اپنی طرف سے اس کے بارے میں جو ہے وہ کہہ دیا کہ یہ اس جو ہے وہ برے ارادے سے یہاں کھڑا ہے۔ یہ بدگمانی ہے، اس سے ہمارے دین نے ہمیں منع کر دیا کہ کسی کے بارے میں رائے بھی قائم نہیں کرنی۔ مگر میرا اور آپ کا طرز عمل کیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں پکا مجھ سے لکھوا لو، بات ایسے ہی ہے، اگر ایسے میرا دعویٰ غلط ہوا جو کہو وہ سزا، جو چور کی سزا وہ میری، اگر میرا دعویٰ غلط ہو جائے میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہ ایسے ہے تو ایسے ہی ہے۔ حالانکہ ہمارا دین کیا کہتے ہیں کہ اگر رائے قائم ہی کرنی ہے تو اچھا گمان کرو، حسن ظن کرو۔ اگر حسن ظن نہیں کر سکتے تو پھر ظن کرو ہی نا۔ جب تمہیں غیب کا علم نہیں، نہ تم نے اس سے پوچھا یا پھر دریافت کر لو، اگر ویسے ہی پیٹ میں مروڑ اٹھتی ہیں تم نے جو ہے وہ تحقیق کرنی ہے، پوچھ لو بھئی کیا معاملہ ہے، بات واضح ہو جائے گی۔ تو اپنی طرف سے گمان نہ کرو، اگر کرنا ہے تو اچھا کرو۔ تو ہمارا دین تو ہمیں برے گمان سے منع کرتا ہے، جھوٹ بولنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ مگر آج ہماری جو ہے وہ صورتحال کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر تو کاروبار ہی نہیں چلتا، اگر جھوٹ کا سہارا نہ لیا تو رشتہ ہو ہی نہیں سکتا، چھٹی مل ہی نہیں سکتی۔ تو آج ہر شعبے میں یہ جھوٹ جو ہے وہ ہمارے اندر سرائج کر چکا ہے، اور یہی ہماری بے برکتی کا نتیجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ یہ جو تاجر جو ہے نا، ان تجارہم ہم الفجار، کہ یہ جو تجارت کرنے والے ہیں یہی فاجر گناہ گار لوگ ہیں، تو صحابہ بڑے حیران ہوئے، پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا تجارت کی اللہ نے اجازت نہیں دی؟ یہ تو جائز اور حلال نہیں ہے تجارت کرنا؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، وَلَكِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ فَيَكْذِبُونَ وَيَحْلِفُونَ وَيَصُمُونَ، کہ تجارت اگر امانت داری سے کی جائے تو یہ تو انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ کھڑا کر دیتی ہے، مگر مال کی محبت میں اکثر تاجر کرتے کیا ہیں؟ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں کہ اتنے کا تو گھر پڑا ہے، اتنے میں تو واری نہیں ہے، یہ تو مری جو ہے وہ خرید بھی نہیں ہے۔ اس طرح جھوٹی قسمیں اٹھا کے جو ہے وہ مال بڑھانے کے لیے، زیادہ مال کرنے کے لیے زیادہ ریٹ جو ہے قسمیں کھا کھا کے وہ جھوٹی جو ہے وہ مال بیچتے۔ اس وجہ سے کہ اگر امانت داری کرتے تو صدیقین اور شہداء کے ساتھ امانت دار تاجروں کا مقام تھا، مگر ان کی بے ایمانیوں کی وجہ سے، ان کی غلط بیانیوں اور جھوٹ کی وجہ سے نہ ان کے مال میں برکت ہے، یہ اکثریت تجار کی جو ہے وہ فاجر ہے۔ اور آج جو ہم بے برکتی کا رونا روتے ہیں کہ اخراجات پورے نہیں ہوتے، حکومت کو کوستے ہیں کہ ٹیکس زیادہ ہے، بجلی گیس کے بل زیادہ ہیں، ان سے بھی زیادہ جو اس کا سبب ہے وہ ہمارا یہ جھوٹ ہے کہ ہم دن رات محنت کرتے ہیں، سارے گھر والے، اب تو گھر کے مردوں کے ساتھ ساتھ گھر کی عورتیں بھی کماتی ہیں، مگر پھر بھی اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ کیوں؟ ہماری اس مال میں برکت ہی نہیں ہے۔
برکت کیسے آنی تھی؟ اگر ہم جو ہے وہ سچ بولتے، امانت داری کے ساتھ تجارت کرتے، اور ہم نے تو جو ہے یہ سمجھ لیا کہ جھوٹ کے بغیر تو کاروبار ہی نہیں چلتا، تو جو کاروبار جھوٹ کے بغیر نہیں چلتا پھر اس میں برکت بھی نہیں ہوتی، اس کے پھر اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے، پھر معاشی طور پہ یہ مشکلات اور اس سے بڑھ کر جو ہے وہ آئے روز زیادہ مشکلات درپیش آتی ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی آپس میں تجارت کرنے والے سچ کا سہارا لیتے ہیں، جو ایوب ہیں بیچنے والا بیان کر دیتا ہے، جھوٹ کا سہارا نہیں لیتے، اللہ اس سودے کو بیچنے والے کے لیے بھی خریدنے والے کے لیے دونوں کے لیے باعث برکت بنا دیتے۔ مگر جب اس میں جھوٹ کا سہارا لیا جائے، بے ایمانی کا عنصر کسی طرف سے آ جائے، تو وہ سودا برکت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الا انبئکم باکبر الکبائر، اور میرے صحابہ کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ 3 مرتبہ آپ نے یہی الفاظ بیان فرمائے۔ صحابہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول ضرور ہمیں بتلائیے کہ کون سے بڑے بڑے گناہ ہیں، ہم ان سے آگاہ ہو جائیں، ہم ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو ٹاپ آف دی لسٹ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا الاشراک باللہ، بڑے گناہوں کی لسٹ میں جو سر فہرست ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ آج ہم اپنے گریبانوں میں جان کر دیکھ لیں کہ ہماری عبادات میں، ہمارے اعمال میں شرک کس قدر سرایت کر چکا، کہ سارے انبیاء جس دعوت کے لیے آئے آج وہی دیکھ لیں کہ ہمارے عقائد میں، اعمال میں، افعال میں آج شرک کی امیزیں چھا چکی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے گناہوں میں پہلے نمبر پر جو گناہ ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، اور دوسرے نمبر پر فرمایا وعقوق الوالدین، دوسرے نمبر پر والدین کی نافرمانی ہے۔ یہ آج کی جنریشن تو سمجھتی ہے کہ وہ بزرگوں کی خدمت ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اور میڈیا پہ بیٹھے ہوئے وہ خواتین کو اکساتے ہیں کہ ساس سسر کی خدمت جو ہے وہ بیگم کے ذمہ نہیں ہے، آپ نے تو شوہر کی یا اپنے بچوں کی خدمت کرنی ہے، ساس سسر کی خدمت تو یہ آپ پہ فرض ہی نہیں ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ شرک کے بعد بڑے گناہوں پہ دوسرے نمبر پر جو گناہ ہے وہ والدین کی نافرمانی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ ہم والدین کی کس قدر اطاعت کرتے، کس قدر ان کی رائے کا، ان کی خواہشات کا احترام کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں باتیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، آپ ٹیک لگا کر لیٹے ہوئے تھے۔ تیسری بات کا ذکر کرنے سے پہلے آپ ٹھیک ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ تیسرے نمبر پر جو گناہ ہے نا، الا وقول الزور، وہ تمہاری جھوٹی بات ہے، تمہارا جھوٹ، تمہارا بہتان یہ ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ جملہ بار بار جو ہے وہ اس قدر دہراتے ہیں کہ صحابہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش آپ اب خاموش ہو جائیں، زیادہ بولنے کی وجہ سے آپ کو جو تکلیف ہو رہی ہے اس سے آپ بچ جائیں۔ اس قدر بار بار آپ نے یہ الفاظ دہرائے کہ شرک اور والدین کی نافرمانی کے بعد تیسرے نمبر پر جھوٹ ہے، جو آج ہم سب میں جو ہے وہ سر سے پاؤں تک سرایت کر چکا ہے۔ ہر کوئی جو ہے وہ جھوٹ کا سہارا ہو، جب سے موبائل آیا تو اس میں جو ہے وہ کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ مزید ہمیں آسانی ہو گئی ہے کہ گھر میں بیٹھے کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو جو ہے وہ شہر سے باہر ہیں۔
تو میرے بھائی، ہماری یہ بے برکتی کا سبب ہمارے اعمال کی عدم قبولیت اور اللہ کی طرف سے رحمتیں، یہ ہماری نمازیں ہمیں فائدہ کیوں نہیں دیتی؟ روزے رمضان، یہ لیلۃ القدر کی عبادات، یہ سب کا ہمارے اوپر اثر کیوں نہیں نظر آتا؟ اس کا سبب یہ ہے کہ نہ ہم حلال کھاتے ہیں، نہ ہم جھوٹ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہمیں جھوٹ بولنے سے ہمیشہ جو ہے وہ اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی، بلکہ جس پیغمبر کے ہم پیروکار ہیں، جن کی زندگی میرے اور آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے، ان کا عالم تو یہ ہے کہ ابھی نبوت نہیں ملی، نبوت نہیں ملی، اب نبی کی حیثیت سے ابھی دنیا میں موجود نہیں ہے، پھر بھی لوگ آپ کو صادق و امین کہتے ہیں۔ اس معاشرے میں بھی کہ جس معاشرے کا کاروبار ہی قابل لوٹنا تھا، ان کا گزر اوقات یہ اس طرح ہوتا ہے، جو ان کے قریب سے قافلہ گزرتا وہ اس کو لوٹ لیتے، اتنی دیر گزارا ہو جاتا، اتنے میں اگلا قافلہ آ جاتا۔ تو اس معاشرے میں عام انسان کی حیثیت سے بھی زندگی گزاری تو وہ لوگ آپ کو کہتے تھے کہ صادق و امین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے دعوت دینا شروع کی تو آپ نے کیا فرمایا کہ اگر میں خبر دوں کہ پہاڑی کی طرف دوسری طرف جو ہے، میں چونکہ بلند جگہ پہ کھڑا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں ادھر لشکر ہے، تو میری بات تسلیم کر لو گے؟ کہا ہاں۔ تو میں اتنی دیر میں نے تمہارے اندر جو ہے وہ 40 سال کا عرصہ گزارا ہے، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، اب تم ہی بتاؤ کہ 40 سال میں تم میں زندگی گزار چکا ہوں، مجھے سچا پایا جب میری زبان سے کبھی جھوٹ بھی سنا؟ تو وہ یک زبان ہو کے کیا جواب دیتے ہیں کہ ما جربناک الا صدقا، کہ اس 40 سال کے عرصہ میں کبھی آپ کی زبان سے ہم میں سے کسی نے کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ آپ نے تجارت بھی کی ہے، آپ بارہا سنتے ہیں حضرت خدیجہ کا مال بھی لے کے گئے ہیں، اور تجارت بھی، تاجر بھی تھے، لوگوں کے ساتھ لین دین بھی آپ نے کیا ہے۔ وہ لوگ جن کے ساتھ آپ نے لین دین بھی کیا ہے، جس معاشرے میں، جس علاقے میں آپ نے تجارت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کبھی ہم نے آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا۔ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ جنہوں نے زندگی میں کبھی نبوت سے پہلے بھی جھوٹ نہیں بولا، ان کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تو آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم تو جھوٹ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ بہت ساری قسمیں تو ہم نے جو ہے اپنے اوپر لازم کر لی ہے کہ ان کے بغیر تو اب گزارا نہیں ہے، اب پہلے والی بات نہیں ہے، اس کے بغیر بات ہی نہیں بنتی۔ اسی وجہ سے ہمارے معاشی معاملات اور اسی وجہ سے گھروں میں بے سکونی، یہ گھر کے جتنے جو ہے وہ حالات خراب بھی کی سبب یہی ہے۔ اور ہم جو اپنی طرف سے شیطان کے بہکاوے میں آ کے سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہم مالدار بن جائیں گے، یہ طریقہ اپنائیں گے، اس سے ہم جو ہے وہ ہمارا مال زیادہ ہو جائے گا، تو ان کاموں پہ جو ہم سوچتے ہیں وہ سارے کرنے کے باوجود ہماری حالت نہیں سدھرتی۔ سارے حربے ہم استعمال کرتے ہیں، پھر بھی دیکھ لیں گے تاجر جو ہے، جو بھی آپ تاجر جس کو بھی دیکھ لیں گے وہ روتا ہی نظر آئے گا۔ اس نے ملاوٹ بھی کر لی، وزن میں کمی بھی کر لی، ریٹ بھی کئی گنا بڑھا لیا، یہ سارے 2 نمبری کے حربے استعمال کر کے بھی وہ جو ہے اس کی پوری نہیں کرتی، پھر بھی وہ کہتا ہے کہ بس حکومت لے ڈوبی ہے، بس حالات ہی نہیں ہیں۔ تو میرے بھائی، اگر ہم حالات کو سدھارنا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ اور اس کے رسول کی بھی مان کے دیکھو۔ شیطان نے تو کہا تھا کہ ملاوٹ کرے گا راتوں رات کروڑ پتی، ہم نے اس کے پیچھے چل کے یہ کام کر کے دیکھ لیا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ جھوٹ کا سہارا بھی لیا، 2 نمبری بھی کی، جو ہے وہ کم تول کے بھی دیکھ لیا، مگر ایسا نہیں ہوا۔
ایک مرتبہ اللہ رسول کی بات مان کر ہی دیکھ لے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سے وعدہ ہے معاملات کی بھی اصلاح ہو جائے گی، گھر کے سارے حالات سدھر جائیں گے، تمہارے مال میں برکت بھی آ جائے گی۔ نبی کریم علیہ السلام نے گارنٹی دی ہے کہ جس سودے میں بھی سچ کا سہارا لیا جائے، جھوٹ سے اجتناب کیا جائے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، زبان رسالت سے گارنٹی ہے، وہ کاروبار میں جو ہے وہ جو کمی واقعی نہیں ہو سکتی، نقصان ہو ہی نہیں سکتا، یہ زبان رسالت سے گارنٹی ہے۔ یہ تو شیطان نے بہکامے میں ڈالا تھا نا، 2 نمبری کر کے راتوں رات امیر بن جائے گا، مگر ویسا نہیں ہوا، اس کی بات تو غلط نکلی۔ اب زبان رسالت سے نکلی ہوئی بات کو اپنا کر دیکھ لیں کہ بھئی آج کے بعد کوئی 2 نمبری نہیں، ہمیشہ سچ، کبھی جھوٹ نہیں، ہمیشہ سچ بولوں گا، سچ اپناؤں گا، امانت دار بن کے تجارت کروں گا، تو زبان رسالت سے گارنٹی ہے اللہ سے زیادہ سچا کون ہے؟ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے دنیا ہی میں 70 سے لے کر 700 گنا تک اضافہ کروں گا۔ مثال دے کے فرمایا کہ جس طرح ایک دانہ بوتے ہو میں کتنے تمہیں لوٹاتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات مانتے ہوئے جھوٹ سے اجتناب کر کے سچ کو لازم پکڑیں گے تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ دنیاوی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ دوسرا، جھوٹ جو ہمیں جہنم کے راستے پہ لے کے جا رہا ہے، اگر سچ اپنائیں گے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنہ، کہ سچ اپناؤ گے، سچ نیکی کی طرف لے جائے گا اور نیکیاں جنت لے جائیں گی، اور اگر جھوٹ بولو گے، جھوٹ گناہوں کی طرف لے جائے گا اور گناہ تمہیں جہنم میں لے جائیں گے۔ ایک تو معاملات کی اصلاح ہو جائے گی، کاروبار میں نقصان نہیں ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے بچا کے جنت میں داخلہ بھی نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر معاملہ